پہلی بات تو محسن بیگ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کروں گی کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ہنسوں یا روؤں. کیونکہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ پاکستان کے سیکرٹ ڈاکیومنٹس، بلز، چیزیں، کوئی کہتا ہے سائفر کھو گیا ہے، جیب میں تھا اب نہیں ہے، اس کی تحقیقات. مطلب ہے مجھے بالکل میں اپنے جو سینٹیمنٹس ہیں نا اس وقت شاید وہ آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی، لیکن دس از ہائٹ آف میں کہتی ہوں ارریسپانسبلٹی. اور ایسے بیانات آج صدر مملکت کہہ رہے ہیں جی میرے سٹاف نے مجھے دھوکہ دے دیا، میں نے تو 2 بل سائن ہی نہیں کیے، اللہ میری نیت جانتا ہے. بھائی اللہ تو سب کی نیت جانتا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ یاسمین. اس میں نہ رونے کی ضرورت ہے نہ کچھ ماتم کرنے کی ضرورت ہے. چیزیں ہماری ریاست کے اندر بکھر رہی ہیں اور ایسے لوگوں کو ایسے عہدوں پہ بٹھا دیا جائے جو کہ عہدے کی بے توقیری کرتے ہوں. آج انہوں نے جو بھی ٹویٹ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ان بلوں پہ دستخط نہیں کیے، لیکن ٹائم لیپس کے حساب سے وہ بل جو ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں، امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، پھر ان کا گزٹ بھی نکل آیا. آج ان کا ٹویٹ بہت ہی بے معنی تھا. بیسیکلی ان کو چاہیے تھا کہ ایک اچھی سی پریس کانفرنس کرتے، اپنے ریزرویشن شو کرتے اور ریزائن کر کے گھر چلے جاتے. اب وہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں. انہوں نے جو کچھ ماضی میں کیا، جس طریقے سے بل اور جس طریقے سے عمران خان کو آئین کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا، وہ بھی ماضی کا حصہ ہے اور ہسٹری کا حصہ ہے. تو آج یہ ٹویٹ کر کے اپنی آپ کو کلیئر کرنا اپنی پارٹی کے جو رہنماؤں کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دھوکہ وہ کسی اور کو نہیں دے رہے اور اس عہدے کی توہین بھی انہوں نے کی. اور اوورآل پاکستان جو ہے وہ ایسی ریاست نہیں ہے کہ جس میں چیزیں اس طریقے سے ہو جائیں اور صدر پاکستان کو یہ کہنا پڑے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بل کیسے چلے. کہ بھئی آپ کو کیسے نہیں پتہ؟ بل پڑے ہوئے تھے، ٹائم لیپس ہوتا ہے، آپ 10-15 دن میں دستخط نہیں کرتے، وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر گزٹ بھی چلا گیا. اور آج آپ نے مطلب پورے میڈیا میں اس کا شور تھا کہ بل پاس ہو گئے، گزٹ چھپ گیا. آج آپ نے ایک ٹویٹ داغ دی اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک نئی کنٹروورسی اور پورا اوورآل آپ دیکھیے پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ بھی جگ ہسائی ہوئی کہ یار صدر پاکستان. اور یہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ جی ریاست کے شاید ادارے انوالو ہوں گے جنہوں نے زور زبردستی یہ کروا لیا، ایسا نہیں ہے. ریاستی ادارے اس طریقے کا کام نہیں کرتے جیسے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریزائن دے کے گھر جانا چاہیے. آپ ایک پولیٹیکل ورکر تھے، آپ کو ایک عہدے پہ بٹھا دیا گیا، آپ نے مسلسل اس عہدے کی بے توقیری کی اور جب بھی آپ سے کوئی انٹرنیشنل یا نیشنل لیول کا ایشو آیا آپ اس میں بالکل ون سائیڈڈ ہو کے بیٹھے رہے. تو ایسے حالات میں آپ نے ایک نیا کنٹروورسی کھول کے آپ نے ملک کو ہی ڈیمیج کیا ہے، ریاست کو ڈیمیج کیا ہے. یہ ان کے عہدے کے مناسب نہیں تھا. محسن بیگ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ واقعی عہدے کے مناسب نہیں تھا. اس سے پہلے بھی وہ ایسے بہت سارے کام کر چکے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آئین کو پہلے بھی پامال کر چکے ہیں. اگر